نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدقت يا رب العالمين. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں. ایک دوسرے سے تعاون کرو، معاونت کرو، مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں. اور یہی نہیں بلکہ آگے اور فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تعاون نہ کرو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، گناہ کے کاموں میں، وَالْعُدْوَانِ، اور دشمنی کے کاموں میں یا برائی کے کاموں میں اس میں تعاون نہ کرو. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنے لگتا ہے، کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی معاونت کی جائے، اس کی اعانت کی جائے، اس کو طنز کیا جاتا ہے، طعنے دیے جاتے ہیں کہ تو بڑا آیا ہے یہ کام کرنے والا، تو بڑا آیا یہ کام کرنے والا، تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو کر نہیں سکتا، اتنا بڑا کام ہے. تو یہ معاونت نہ ہوئی بلکہ یہ روکنا ہوا، یہ تعاون نہ کرنا ہوا. جبکہ تعاون نہ کرنے کا حکم تو وہاں ہے جہاں گناہ کا کام ہو. یہاں تو اللہ نے معاونت کرنے کے لیے کہا ہے کہ آپ اس کی معاونت کریں. مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد کی تعمیر کر رہا ہے، اگر کوئی مدرسے کی تعمیر کر رہا ہے، اگر کوئی عوام الناس کے لیے کنواں کھدوا رہا ہے، یا اگر کوئی راشن تقسیم کر رہا ہے، تو ہماری پہلا نظریہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے. جو راشن تقسیم کر رہا ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ اپنے نام و نمود کے لیے کر رہا ہے. اور جو بن سکتا ہے ہم دو چار باتیں بھی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارا یہ کام اس لیے، اس سے اچھا ہوتا کہ تم خاموشی سے کسی کو پیسے دے، اس سے اچھا ہوتا کہ تم یوں کر لیتے، اس سے اچھا ہوتا کہ تم یوں کر لیتے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کام کے ساتھ معاونت، ایک تو مالی معاونت کی جائے، اور مالی معاونت نہیں ہو سکتی تو کم از کم زبان سے معاونت کر دے کہ ماشاءاللہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اخلاص کے ساتھ استقامت دے. آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اخلاص کے ساتھ اس میں استقامت دے دے. تو معاونین مختلف ہوتے ہیں، نیک کام کرنے والوں کے بھی معاونین ہوتے ہیں اور کار بد کرنے والوں کے بھی معاونین ہوتے ہیں. علماء کے بھی معاون ہوتے ہیں اور شیطان سے بد لوگوں کے بھی معاون ہوتے ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ ان بستی والوں کا قصہ آپ بیان کر دیجئے، ان بستی والوں کا قصہ آپ بیان کر دیجئے. ان سے کہہ رہے ہیں آپ علیہ السلام سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ ان بستی والوں کا قصہ ان سے بیان کر دیجئے. یہ سورہ یاسین 22 سے 12 جہاں ختم ہوتا ہے اسی صفحے پہ آپ سن رہے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جبکہ ان کے پاس انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، جبکہ ان کے پاس رسول تشریف لائے. إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب اللہ نے ان پر دو نبیوں کو بھیجا. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے جھٹلا دیا. فَكَذَّبُوهُمَا
فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کی معاونت کے لیے، ان کی مدد کے لیے تیسرے کو بھیجا، نبی بنا کر، تیسرے کو نبی بنا کے بھیجا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. ان رسولوں نے کہا کہ ہم رسول ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. إِذْ أَرْسَلْتُ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. تو اعتراض کیا، کنہوں نے اعتراض کیا؟ ان کی امت کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، تم تو ہماری طرح عام انسان ہو. تو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک جو انبیاء بھیجے وہ انسانوں نے بھیجے. کہ اگر اللہ رب العزت فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہمارے پاس ایک بات رہتی، ہم اعتراض کرتے کہ اللہ تم نے تو فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا تھا، وہ ان کو ہمارا نمونہ بنا کے بھیجا تھا، وہ فرشتے ہیں، ہم ان جیسا عمل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے آپ کی نافرمانی کی. لیکن اللہ رب العزت نے اسی قوم میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، تو یہ بھیجا اعتراض ہٹ درمی جسے کہنا کہ سمجھتے بھی ہوں کہ رسول ہیں. جیسے ابو جہل مانتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، اس کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، اس کو یہ پتہ تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن بس وہ ہٹ درمی کی وجہ سے. تو اب یہ اعتراض اس طرح کریں کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، یعنی اللہ کو کوئی فرشتے، اللہ کو فرشتوں کو کہتے کہ بھائی میں رسول ہوں. تو بہرحال انہوں نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. رحمان نے یعنی اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. نعوذ باللہ رسولوں کو کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم تو جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمارا اللہ جانتا ہے. اب اس کا کوئی حل ہے؟ جو کسی دلیل سے بھی نہ مانے، جو کسی معجزے سے بھی نہ مانے، جو چاند کے دو ٹکڑے ہو کر دیکھے، اس کو دیکھے پھر بھی نہ مانے. جب آپ علیہ السلام نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک کام کرتے، یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے کہ صبح کے وقت جو مدینہ منورہ سے قافلہ مکہ مکرمہ آئے گا، ان سے ہم پوچھیں گے کیا تم نے راستے میں دیکھا تھا کوئی ایسا منظر؟ تو انتظار کرنے لگے. جب صبح ہوئی اور وہ لوگ وہاں سے آئے، قافلے والے ان سے پوچھا تو کہا ہم نے بھی دیکھا کہ چاند کے جو دور کھڑے ہوئے، لیکن ایمان تو پھر بھی نہیں لانا تھا، ایمان تو پھر بھی نہیں لانا تھا. تو آگے انہوں نے کیا کہا؟ وما علینا الا البلاغ المبین. کچھ نہیں ہے ہم پر مگر پہنچا دینا. یعنی رسولوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم پہنچا دیں، آپ عمل کرو یا نہ کرو، ہمارا فرض تھا، ہم نے پورا کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ نے شاید نوٹ کیا ہو، بعض اوقات خطیب بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے کے بعد آخر میں جب اٹھنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں، بیان جب ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہم پر نہیں ہے مگر پہنچانا، ہمارے ذمے یہ بات تھی پہنچانے، ہم نے آپ کو پہنچا دی، ہم نے آپ کو پہنچا دی. اب آپ عمل کریں یا نہ کریں، کل کو قیامت کے دن فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے انوار اللہ مسجد میں بیٹھ کے بات پہنچا دی تھی، اب آگے ان لوگوں نے عمل کیا یا نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنا کام کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. قالوا انا قضینا. ایک تو ضد ہٹ درمی اور پھر کنارہ کشی بھی نہیں کہ چلو آپ اپنے مذہب پہ ہم اپنے مذہب پہ، مخالفت، عداوت، دشمنی جیسے کفار مکہ نے کی، یہاں اسی طرح کا ذکر. قالوا انا قضینا بکم. نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ تو نحوست ہے، تمہارے ساتھ کس کو کہتے؟ رسولوں کہتے ہیں کہ تم تو نعوذ باللہ ملوث ہو، نحوست ہے تمہارے ساتھ. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. اور اگر تم وحدانیت کے اس کلمے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر سے ماریں گے، ہم تمہیں رجم کریں گے اور دردناک تکلیف دیں گے تمہیں. کون کہہ رہی؟ امت کہہ رہی ہے، رسولوں کو کہہ رہی ہے.
قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. تو رسولوں نے پھر کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، بس یہ کہ تم حد سے گزر جانے والے ہو. تو ہر نحوست، ہر گناہ کا ایک بوجھ ہوتا ہے، ہر گناہ کا ایک بوجھ ہوتا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کتنا اطمینان محسوس کرتے ہیں. ہاں ہماری نمازیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اتنا اطمینان محسوس ہوتا ہے، اتنا قلبی سکون محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، تو ایک نماز کے درمیان، ایک نماز سے دوسری نماز، یہ دوسری نماز، ان دونوں وقتوں کے، ان دونوں نمازوں کے درمیان جو وقت ہے اس کا کفارہ کرتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ تم تو حد سے گزر جانے والے ہو. پھر آگے اصل میں بات چلی تھی معاونت سے، کہ تعاون سے. اب جب دو رسول آئے تھے تو ان پر ایک شخص ایمان لے کر آیا تھا، ان پر ایک شخص ایمان لے کر آیا تھا. تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت نے ماتم قرآن کی تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ تاریخ کی کتابوں پر پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام حبیب تھا، اس شخص کا جو ایمان لے کر آیا تھا، اور پیشہ اس کا بڑا ہی تھا، کارپینٹر. تو اسے نجار کہتے ہیں عربی میں، حبیب نجار کے نام سے تھا. اچھا جب یہ بات ہو گئی تو بہت بڑی بات تھی کہ رسولوں کو یہ بات اس تک پہنچ گئی کہ بھئی اس طرح معاملہ ہوا ہے، اور انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا. تو وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، آیا ایک شخص دوڑتے ہوئے شہر کے کنارے سے. کون آیا؟ حبیب نجار. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، دیکھو معاونت، دین کے کام میں مدد. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، جب وہ آیا اس نے کیا کہا؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم، یا قوم اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی اتباع کرو، ان رسولوں کی اتباع کرو. کیوں کریں اتباع؟ ہم کیوں کریں؟ ہو سکتا ہے مال مانگتے ہو سکتا ہے ان کی وجہ مال ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے ہدایت سے نہ ہو. تو آگے کہہ رہے ہیں اتبعوا اتباع کرو، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے پیسے نہیں مانگتے، جو تم سے اجرت نہیں مانگتے، جو تم سے اس کا معاوضہ یا اس کا بدل نہیں مانگتے کہ بھائی میں تمہیں دین سکھا رہا ہوں، مجھے پیسے دینا. تو کہتے ہیں اتباع کرو ان لوگوں کی من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اور نہ صرف یہ کہ اجر نہیں مانگتے، پیسے نہیں مانگتے، بلکہ وہ ہدایت پر نہیں، بلکہ وہ ہدایت پر بھی ہیں. تو بعد میں پھر یہ بات پتہ چلتی ہے تاریخ سے کہ پھر جب انہوں نے اس کی معاونت کی اور رسولوں کی حمایت کی کہ بھائی آپ ان کی بات مان لو، تو وہ تو ہے ہی بگڑے ہوئے، تو انہوں نے ڈاکٹروں سے ٹھوکروں سے مار کے اس کو شہید کر دیا. پھر آگے جنت کا داخلے کا منظر اللہ رب العزت نے سے بتایا ہے. پھر آگے کہتا ہے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کیا ہو گیا تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے؟ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، والیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. پھر آگے پہ قیل ادخلوا الجنہ، کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھو یہاں تھوڑی سی معاونت، تھوڑی سی وجدت، تھوڑی سی تبلیغ کے دیکھو تم ان کی بات مان لو. موت کا مقدر تھی، موت کا مقدر تھی. اللہ رب العزت نے ایسے قبول کیا کہ اسے قرآن میں ذکر کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا واقعہ پھر اللہ رب العزت نے ایسی قبولیت کی، قرآن نے ذکر کیا. پھر آگے قیل ادخلوا الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو. تو بہرحال یہ جنت والا راستہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی معاونت کرو. تو اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائیں، اور برائی کے کاموں سے رکنے اور لوگوں کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے.